سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی سے اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں۔ بادامی صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں، کتنا پازیٹیو جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ جنگ بندی کو فی الحال اس میں مزید توسیع بہت پازیٹیو ہے، بہت خوش آئند ہے، اور اگین پاکستان کی بہت بڑی ڈپلومیٹک سکسیس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ نہیں، اب دوسری مرتبہ پاکستان نے چیزوں کو ایک انتہا درجے کے پیمانے پر جانے سے روکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اس حالیہ ٹروتھ سوشل پوسٹ میں کہہ رہا ہے کہ بیسڈ آن دا فیکٹ دیٹ گورنمنٹ آف ایران از سیریسلی فریکچرڈ، اور آگے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپون دی ریکویسٹ آف فیلڈ مارشل عاصم منیر اینڈ پرائم منسٹر شہباز شریف پاکستان وی ہیو بین آسکڈ ٹو ہولڈ آور اٹیک آن دی کنٹری آف ایران۔ سو ایک تو اس میں پاکستان کا کردار انتہائی مرکزی بلکہ دنیا کا اگین واحد ملک کہ جس نے اس معاملے کو ایک بار پھر ایک آخری نہج تک پہنچنے سے روکا ہے۔ دوسرا جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو حتمی نہ سمجھا جائے، وہ اپنے مزاج کا ایک آدمی ہے، یہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو کہ بار بار ٹیلی ویژن انٹرویوز میں بات کہہ چکا ہے، صحافیوں کے جہاز میں بات کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ میں جنگ بندی میں توسیع نہیں کروں گا۔ آج وہی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں جنگ بندی میں توسیع کر رہا ہوں۔ تیسری بات جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جنگ سے، بمباری سے مزید کچھ حاصل نہیں ہوگا، نمبر میں اضافہ ہو جائے گا، شہادتوں میں اضافہ ہو جائے گا، انفراسٹرکچر کی تباہی میں اضافہ ہو جائے گا، مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ سو اس سے زیادہ کلیئر سائن ہمارے پاس کوئی ہو نہیں سکتا اس بات کا کہ فریقین چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات کا حل ہو۔ خاص طور پہ امریکہ یہ چاہتا ہے، اور اس کو بھی آپ ایک طریقے سے امریکہ کی جانب سے ایک ریٹریٹ ہی سمجھیے، جو کہ یوں خوش آئند ہے کہ بہرحال اس سے مذاکرات کی راہ مزید ہموار ہوگی اور چیزیں حتمی پرامن حل کی جانب بڑھیں گی۔ بالکل بادامی صاحب نے درست فرمایا، پاکستان کی درخواست پر ایک بار پھر تباہی سے خطے کو بچایا گیا، روکا گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور انہوں نے درخواست کو قبول بھی کیا۔ اب جو معاملہ چل رہا ہے یہ سیکنڈ راؤنڈ کا، آپ سمجھتے ہیں کہ جلد از جلد یہ بھی شروع ہو جائے گا؟ جی میرا خیال ہے اب اس ایک چیز کے بعد تو اب مذاکرات کی راہیں کھل گئی۔ آپ دیکھیے کہ آج ہم کچھ گھنٹوں پہلے جب بات کر رہے تھے، جب ہمارے علم میں تھا کہ پاکستانی وقت کے مطابق 4:50 پہ تقریباً تو سیز فائر ہو رہا ہے، یعنی سیز فائر ختم ہو رہا ہے، اور تب ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ والا بیان تھا کہ سیز فائر میں توسیع نہیں ہوگی، تب یہ بیان تھا کہ مجھے بمباری کا ایک اور راؤنڈ میں چلاؤں گا، اور وہ تباہی دیکھے گا ایران جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تب بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کے لیے بہت پر امید ہیں، بلکہ اس بات کا بہت امکان ہے کہ مذاکرات ہوں بنسبت اس بات کے کہ جنگ ہو۔ اب تو باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر میں توسیع کر دی ہے، تو اس کا مطلب بہت گنجائش اس پیغام سے نکلی بات چیت کی۔ وہ کیا ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مرحلہ کہ جہاں پر وہ اسی طرح کسی بات کو جواز بنا کے بلاکٹ ختم کرنے کی بات کر دے، یا ایران کو اس بات کا قائل کیا جا سکے کہ دیکھیے امریکہ نے کچھ کنسیشن کیا ہے، امریکہ نے اپنی دی ہوئی ڈیڈ لائن سے وہ پیچھے ہٹا ہے، تو آپ بھی کچھ کنسیشن دیں۔ مڈ گراؤنڈ نکلنے کی راہ بہت ہموار ہو گئی ہے، اور اب اس بات کا امکان اور بہت زیادہ تقریباً یقینی کہا جا سکتا ہے تصدیق کی حد تک کہ یہ معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا، اور جلد مذاکرات کا آغاز ہوگا، اور پاکستان میں ہوگا انشاءاللہ۔ اور بادامی صاحب یہ بھی واضح کیا انہوں نے کہ مذاکرات کے اختتام تک جنگ بندی میں توسیع کر رہا ہوں، یعنی کہ کوئی ٹائم فریم نہیں دیا، ایک اچھا موقع ہے دونوں فریقین کے پاس، اور جو پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرا اس کے پاس بھی کہ وقت مل سکتا ہے، جنگ بندی میں مزید توسیع ہو سکتی ہے، یہ پرماننٹ سولوشن اس کا نکل سکتا ہے کوئی۔ یہ بہت اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ اس میں بھی حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹپیکل انداز ہے اس میں وہ اگر یہ بھی کہتا تو ہمیں حیرت نہ ہوتی کہ چلو میں نے 72 گھنٹے اور دے دیے، چلیں جی 100 گھنٹے اور، چلو میں 5 دن تک اور، چلو میں جناب 22 تاریخ کے بجائے 27 تاریخ تک۔ لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا عمومی مزاج سے ہٹ کر ہے، اس کو آپ ریٹریٹ کہہ لیں، اس کو آپ پریشر جو بھی کہہ لیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا جو نقطہ آپ نے جس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مذاکرات کے اختتام تک کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، کوئی سیز فائر کی نئی تاریخ نہیں ہے، وہ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ امریکہ ایران سے زیادہ چاہتا ہے کہ اس معاملے کا مذاکرات کے ذریعے حل نکلے۔ اس حالیہ ٹروتھ سوشل کے پیغام میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی حتمی تاریخ نہ دینا اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو، اور جب یہ اتنا بڑا ایک کنسیشن امریکہ کی طرف سے آیا ہے تو آگے مزید بھی کوئی کنسیشن ہو تو اس پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا وسیم، انہوں نے ایک بات کہی کہ ایران پر حملے روک رہے ہیں تاکہ ایران کے قائدین کوئی تجویز دیں، لیکن ایران کی جانب سے جو سارا موقف ہے، جو تجاویز ہیں، جو پوائنٹس ہیں، وہ تو بڑے کلیئر ہیں، تو مزید کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے؟ دیکھیے اس میں ہمیں بالکل حیرت نہیں چاہیے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایران کا موقف وہی ہو جو کہ ابھی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اسی ٹویٹ میں جو اس نے گنجائش بنائی اس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی پہلے تو ہمارے پاس فریق ہے، یہ ایران کے الگ الگ گروہوں کے الگ الگ موقف آ رہے تھے،
اب ہمارے پاس ایک یونیفائڈ پروپوزل آ گیا ہے، یہ لفظ اس نے استعمال بھی کیا اپنی حالیہ پوسٹ میں. اب جو موقف آ گیا ہے وہ جناب یونیفائڈ پروپوزل ہے، وہ ایران کی پوری قیادت کا ہے، حالانکہ پوری قیادت متحدی ہے، یکجائی ہے. وہاں جو ایک نظام ہے ولایت فقیہ کا، رہبری کا، اس کے تحت چیزیں بڑی منظم انداز میں چلتی ہیں، جو مجلس خبرا ہے اور سارا سلسلہ. لیکن اسی چیز کو جواز بنا کے کہ سنس ناؤ دا ریسپانس آف ایران از اے یونیفائڈ ریسپانس، دیر فور اب میں بلاکیٹ میں جناب کو نرمی کر رہا ہوں اور وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائے، اس پہ ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے. تو جو آپ نے سوال پوچھا کہ ایران کا تو رسپانس آ گیا ہے، یہ بالکل آ گیا ہے. عجب نہیں کہ اسی رسپانس کی بنیاد پر ہی امریکہ ایک قدم اور پیچھے ہٹے اور جواز یہ بنایا کہ پہلے ایران کا جو رسپانس تھا نا یہ یونیفائڈ نہیں تھا، اب رسپانس وہی ہے لیکن تمام حلقوں کا ہے، یونیفائڈ ہے. ہینس چلیں ہم بھی ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ احسان کرتے ہوئے اپنے طور پہ ظاہر ہے وہ یہی پہنچنے کریں گے، ہم بھی ایک قدم مزید پیچھے ہٹتے ہیں. رائٹ.